تو بھائی وہ نعرے پوری دنیا میں لوگ سن رہے ہیں، اور جو لوگ ہمیں جانتے ہیں، پورے برطانیہ کیا، امریکہ کیا، پوری دنیا میں مخلوط محفلوں کے خلاف یہ فقیر جنگ کر رہا ہے۔ مخلوط محفلیں جو ہوتی ہیں جس میں پیر اپنی مریدنیوں سے ملتے ہیں، پوری دنیا میں الحمدللہ ہزاروں لاکھوں بہنیں ہیں جو ہمارے سلسلے میں بیعت ہیں، لیکن آج دن تک کوئی عورت ہمیں ملی نہیں ہے، کیونکہ عورتوں سے ملنا پیر کا یہ اجماعی حرام ہے، اس کی حرمت پر اجماع ہے، اس کو جائز کہنے والا اجماع کا منکر ہے، جو اس کے جواز کا قائل ہے وہ اجماع کا منکر ہے۔ اب کیا ہے، چونکہ ہم نہیں ملتے، دنیا جانتی ہے، یہ نادان انسان کہتا ہے کہ ٹی وی پر آنے والے عورتوں سے میک اپ کراتے ہیں، عورتوں سے میک اپ کراتے ہیں۔ اللہ کے بندے، تجھے کس نے بتایا؟ جو بندہ پوری دنیا میں کسی عورت سے ملتا نہیں ہے، وہ کسی عورت کو اپنے چہرے پر ہاتھ رکھنے دے گا؟ الیاذ باللہ، ایسا سری جھوٹ، ایسا سری جھوٹ۔ میں یہ بتاؤں، ہمارے ٹی وی پر جو پروگرامز آتے ہیں وہ برطانیہ سے آتے ہیں، اگر کوئی عالم میک اپ کراتا بھی ہوگا نا تو پاکستان میں ان سٹوڈیوز میں کراتا ہوگا، لیکن اس بات پر بھی میں گواہ ہوں کہ وہ بھی عورتوں سے میک اپ نہیں کراتے، وہ بھی مردوں سے کراتے ہوں گے، اور وہ بھی کچھ چند لوگ ہوں گے جو اینکرز قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ علماء میں یہ عادت نہیں ہے، اور ہم تو برطانیہ میں، ہم تو وہاں کے اسٹوڈیوز سے پروگرام نشر کرتے ہیں۔ ہمارے متعلق ایسی بات کرنا جو سری جھوٹ ہے، لیکن کرتے وہ کرتا تو اس کا حق ہے۔ بھائی کر بھی رہے ہو یہ بات، اور بغیر کسی شاہد کے کر رہے ہو، بات کر بھی رہے ہو تو کوئی شاہد بھی نہیں ہے۔ کیا نام رکھا ہے تمہارے ماں باپ نے تمہارا؟ کوئی شاہد بھی نہیں ہے، وہاں کوئی گواہ بھی نہیں ہے، ہاں کوئی گواہ بھی موجود نہیں ہے، بغیر کسی گواہ کے کوئی دلیل نہیں، کوئی شاہد نہیں، اور کہا جا رہا ہے، اور ایسا مفروضہ، ایسی فرضی بات گھڑ کے اب ہم چھوڑیں گے نہیں۔ میں نے بتایا تھا ایک ایک بات کی تہ تک ہم پہنچیں گے، ایک ایک بات کی گہرائی تک ہم پہنچیں گے۔ محدث کبیر کو بدنام کر رہے ہو، ان کو سامنے بٹھا کر ایسی باتیں کر رہے ہو، اور پھر جھوٹ۔ اور یہ بھی بتا دوں، اجماعی کی رٹ لگانے والوں، باقی مسائل میں اختلاف ہوتے ہیں، لیکن بدگمانی اجماعی حرام ہے، بدگمانی اجماعی حرام ہے، اس کی حرمت پر تو اجماع ہے۔ بغیر دلیل کے اتنی بڑی بات، اور جو بندہ ایک اتنا بڑا جھوٹ بول سکتا ہے، اتنی بڑی بات کر سکتا ہے، ایک اتنا بڑا جھوٹ بول سکتا ہے، تو اس سے آپ بات دیکھ سکتے ہیں، قیاس کر سکتے ہیں کہ ایک اتنی بڑی جھوٹی بات ہے تو باقی باتوں میں بھی کتنا بڑا جھوٹ ہوگا۔ ہمیں کیا تکلیف تھی بھائی؟ ہم نے اگر ایک سید کے دفاع میں اگر دلی میں کہا کہ کچوچا کے مشائخ کی توہین کرنے والا مجھ سے سرکار تاج الشریعہ کے ساتھ محبت کا اظہار کرے، اور مجھے آ کے کہے کہ تم تصویر کو حرام تو کہہ دو، لیکن فلاں سید جو ایسا ہے ایسا ایسا ہے، اس نے اس فتنے کو پوری دنیا میں پھیلا دیا، وہ نہ بولتا تو آج یہ فتنہ نہ پھیلتا، کہ ایسی غلیظ زبان استعمال کی گئی۔ میں نے کہا، وہ جو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ کچھ سمجھ کر ہی ہوا ہوں موجے طوفان کا حریف، ورنہ میں بھی جانتا ہوں عافیت ساحل میں ہے۔ ہم بھی آتے نا، آ کے سرکار تاج الشریعہ کی تعریف کرتے، اعلیٰ حضرت کی تعریف کرتے، سرکار کی شان بیان کرتے، سارے خوش ہو رہے تھے، ہاں، لیکن اس مسئلے پر کلام اس لیے کیا کیونکہ ہم اتحاد اہل سنت چاہتے ہیں، ہاں، ہم اتحاد اہل سنت چاہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں تمام اہل سنت یونائٹڈ ہو جائیں، یونٹی چاہتے ہیں۔ ہماری جنگ اس وقت گستاخوں کے خلاف ہے۔ آپ کو پتہ نہیں انٹرنیشنل لیول پر کتنا کام ہو رہا ہے، ایک ہی محدود طبقے میں، اسی کے اندر اپنے ہی ایک کنویں کے مینڈک کی طرح آپس میں لڑتے رہو گے، اور اس کا اثر پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے آپ سمجھ نہیں رہے کہ اس کا کتنا نیگیٹو اثر ہو رہا ہے۔ جو پروڈکٹیو کنسٹرکٹیو کام، اور ہم نے تو ایک حل پیش کیا ہے، واللہ ایک ایسا حل میں سمجھ رہا تھا کہ اس حل کو سن کر لوگ خوش ہوں گے، کیونکہ سرکار مدنی میاں صاحب نے، انہوں نے جواز کا فتویٰ دیا۔ ہم نے یہ کہا کہ جو حرام سمجھتے ہیں اپنے علماء کی اتباع میں، اور اس میں یہ بھی بتاتا ہوں، جس طرح میں نے کہا، ہم ہرگز نہیں کہتے کوئی حنفی مالکی ہو جائے، ہرگز نہیں کہتے کوئی شافی حنفی ہو جائے، نہ، ہم کہتے ہیں حنفی حنفی رہے، شافی شافی رہے، مالکی مالکی رہے، لیکن انکار نہیں عن المنکر اور تفسیق، اس میں اور افتاء میں فرق تو کرو نا۔ کم از کم اتنا تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ مفتی کے لیے، یاد رکھو یہ اصول یاد رکھو، آج پھر بتا رہا ہوں، غلط باتیں بیان کی جا رہی ہیں، اور خود ساختہ من گھڑت قصے کہانیاں بنا کے میری کتاب کو پڑھے بغیر، مسلک اعتدال کو پڑھے بغیر، خود چند بیانات ادھر سے لیے، چند بیانات ادھر سے لیے، اور کہا کہ یہ کوئی فتنہ پھیلا رہا ہے۔ قانون یاد رکھو، حنفی مفتی کے لیے حرام ہے
کہ وہ مذہب غیر پر فتویٰ دے، اور یہ اجماعی حرام ہے۔ یہ کیسا حرام ہے؟ اجماعی۔ شافعی مفتی، کوئی قاضی مذہب غیر پر فیصلہ سنائے تو اس کے لیے اجماعی حرام۔ کوئی مفتی مذہب غیر پر فتویٰ دے، اجماعی حرام۔ حنفی مفتی مذہب غیر پر فتویٰ نہیں دے سکتا، مذہب مالکیہ پر فتویٰ نہیں دے سکتا، مالکی مذہب شافعی پر فتویٰ نہیں دے سکتا۔ حنفی مفتی مذہب حنفی پر فتویٰ دے گا، شافعی مفتی مذہب شافعی پر فتویٰ دے گا۔ اس پر اجماع ہے تمام مذاہب کا۔ کبھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ حنفی مفتی مذہب غیر پر فتویٰ دے۔ ہاں، تفسیق کے مسئلے میں، انکار کے مسئلے میں، انکار کے لیے حکم مختلف ہے۔ انکار میں مرتکب کے اعتقاد کو دیکھا جاتا ہے، جس طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فقہی مسائل کی مثالیں میں نے پیش کی، اور بے شمار مثالیں میں پیش کر چکا ہوں کہ اس پر انکار نہیں کیا جائے گا۔ اگر کسی کا عمل مذہب غیر پر ہو جاتا ہے تو وہ فاسق نہیں ہے، ہاں وہ گنہگار ہے۔ وہ گنہگار کیوں ہے؟ وہ اس لیے گنہگار نہیں ہے کہ اس کا عمل مذہب غیر پر ہو گیا، وہ اس لیے گنہگار ہے کہ اس نے اپنے مذہب کا علم حاصل نہیں کیا۔ مثال کے طور پر احناف کے نزدیک گوہ کھانے کا حکم، لزرڈ کھانے کا حکم، احناف اور شوافے کا اختلاف ہے۔ اسی طرح مور کے کھانے کا علم حکم شافیوں اور حنفیوں کا اختلاف ہے۔ یہ مسائل اختلافی ہیں۔ حضرت یہ بات ختم کر رہا ہوں میں، ہم چاہتے ہیں آپ ہمیں دعائیں دیں تاکہ یہ بزرگ چونکہ یہ موجود ہیں، بزرگ ہمیں دعاؤں سے نوازیں گے۔ میں صرف یہ آخری بات، یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ بدگمانی نہ کی جائے، یہ نہ کہا جائے۔ ہم کہتے ہیں تفسیق، فاسق کہنا اور انکار کرنا، اس میں اور فتویٰ دینے میں بہت بڑا فرق ہے۔ اس میں فقیر ابھی کہتا ہے واضح طور پر میرا وہی موقف ہے جو ابن عابدین کا ہے، جو انہوں نے رد المحتار میں بیان کیا۔ میرا وہی موقف ہے جو امام شرم بلالی کا ہے۔ میرا وہی موقف ہے جو عبد الغنی نابلسی کا ہے۔ میرا وہی موقف ہے جو امام احمد رضا خان فاضل بریلی کا ہے۔ کتاب کو پڑھو، کتاب کو پڑھو۔ میں کہتا ہوں کتاب کو پڑھو، اگر رد کرنا چاہتے ہو تو تحریری رد کرو، محدث کبیر جیسی شخصیت کو بدنام نہ کرو۔ اور یہ جو بدنام کرنے والے ہیں ہم ان سے کوئی بات نہیں کریں گے۔ اب بات ہوگی تو سرکار محدث کبیر کی تحریری رد جب آئے گا، ایک بات کو انہوں نے مان لیا، دوسری بات انہوں نے کہی کہ چھوٹی داڑھی رکھنا شافیوں کے نزدیک جائز ہے۔ سرکار تاج الشریعت ساری زندگی فرماتے رہے کہ یہ اجماعی حرام ہے، لیکن محدث کبیر نے اس بات کو قبول کیا کہ شافعی اگر چھوٹی داڑھی رکھے تو اس کی تفسیق نہیں کی جائے گی۔ تو کیا آپ کوئی کہے گا کہ محدث کبیر سرکار تاج الشریعت کے مخالف ہو گئے؟ نہ، ہم یہ کہتے ہیں، پھر میں کہوں گا وہ مخالف نہیں ہیں۔ بزرگوں میں فقہی مسائل میں اختلاف ہو سکتا ہے، جس طرح محدث کبیر تصویر بنا کر حج پر جاتے ہیں، لیکن حضور مفتی اعظم ہند حج اور عمرے کے لیے بھی تصویر بنانے کو حرام سمجھتے ہیں۔ تو کیا محدث کبیر حضور مفتی اعظم ہند کے دشمن ہو گئے؟ نہ وہ فاسق نہ یہ فاسق۔ اور کہا شریعت سے امان اٹھ جائے گی۔ شریعت سے امان اس صورت میں اٹھے گی جب آپ ہر ایک کو فاسق کہیں گے تو پھر پیچھے بچے گا کون؟ سارے اشرفی فاسق، دعوت اسلامی والے فاسق، سنی دعوت اسلامی والے فاسق، چشتی فاسق، اور پھر سارے بریلوی رضوی بھی فاسق۔ ہر بندہ دوسرے کے قول کے مطابق پہلا فاسق۔ شریعت سے امان اس صورت میں اٹھتی ہے۔ ہم نے ایک حل پیش کیا ہے، کوئی فاسق نہیں ہے۔ مسئلہ اختلافی ہے تو اعتبار مرتکب کے اعتقاد کا ہوگا۔ اشرفی کہے گا اگر تم کہتے ہو قوالی ناجائز ہے تو تمہارے لیے ناجائز ہے، اگر ہم کہتے ہیں تمباکو نوشی ناجائز ہے ہمارے لیے ناجائز ہے، تمہارے لیے جائز ہے۔ تم جائز سمجھ کر اگر سگریٹ بھی پیتے ہو تم فاسق نہیں ہو، ہم پیتے ہیں تو ہم فاسق ہو جائیں گے۔ یہ اختلافی مسائل ہیں۔ اختلافی مسائل میں اعتبار مرتکب کے اعتقاد کا ہوتا ہے۔ فرق کرو مفتی کے فتوے، قاضی کی قضا اور پھر تفسیق اور انکار کے میں جو فقہا نے فرق کیا ہے اس فرق کو نہیں سمجھ پاتے۔ میں بتا رہا ہوں تمہاری تقریروں کی وجہ سے لوگوں نے مجھے یہاں تک کہہ دیا محدث کبیر حدیث میں ماہر ہوں گے لیکن فقہ میں وہ نالج نہیں رکھتے۔ برطانیہ سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، ان کی ایک گفتگو میں نے سنی، ان کو سمجھا، وہ مذاہب احناف میں گہرائی رکھتے ہیں، وہ اس کو عمیقانہ نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن ان کو بدنام ان کے چند چمچے کر رہے ہیں، چند نمائندے کر رہے ہیں، اور ان کی بات ہم نہیں سنیں گے، ان کا جواب ہم نہیں دیں گے، اور حق کا بیان ہم علی اعلان کریں گے۔ میں نے کہا تھا ہمیں کسی کا خوف نہیں، کسی کا ڈر نہیں، حق بات کا اعلان سرے دار کریں گے۔ یہ جرم کا جرم ہے سو بار کریں گے۔ ہم نے
ہم نے حل پیش کیا ہے تاکہ ہندوستان ہو، پاکستان ہو، امریکہ ہو، پوری دنیا میں ہو، اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمہ اللہ سے محبت کا حق شافعیوں کو بھی ہے، مالکیوں کو بھی ہے، حنبلیوں کو بھی ہے، تاج الشریعہ کے محبین عرب دنیا میں بھی پائے جاتے ہیں۔ محدود نہ کرو، نہ کہو کہ فلاں کو حق ہے فلاں کو حق نہیں ہے۔ ایک شافعی مجھے ملا، اس نے کہا یہ لوگ تمہیں تو بدنام کریں گے۔ جو ہندوستان میں آیا کہا تم نے مزہ چکھ لینا ہے، کچھ ہی وقت باقی ہے، یہ تمہیں بھی سنیت سے خارج کریں گے۔ میں نے کہا نہیں، یہ تمہاری سوچ ہے، میرے تاج الشریعہ کی سوچ یہ نہیں ہے۔ تاج الشریعہ بہت وسعت قلبی رکھتے ہیں، بہت وسیع قلب رکھتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی، وہ تو پردہ فرما چکے۔ فقیر آیا صرف اس پیغام کو لے کر کہ تمام اتحاد کرو، ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جاؤ، فقہی مسائل پر اختلاف نہ کرو، یہ مختلف فی مسائل ہیں، یہ اختلاف ہمیشہ رہے گا۔ اگر ان بنیادوں پر اختلاف کرتے رہے تو پھر شریعت سے امان اٹھ جائے گی، ہر شخص دوسرے کو فاسق کہے گا۔ اب ہم کسی کو فاسق نہیں کہنے دیں گے، ہم کہیں گے اگر اجماعی حرام ہے تو پھر اس کی تذلیل بھی کی جائے گی، پھر فقہا کے قول کے مطابق تکفیر بھی کی جائے گی، متکلمین کے قول کے مطابق تفسیق بھی کی جائے گی۔ اور اگر وہ حرام سمجھ کر کرتا ہے، اگر اجماعی حرام کو حلال سمجھتا ہے تو اسے کہا جائے گا تو اجماعی حرام کا منکر ہے۔ لیکن فرق تو کرو۔ لیکن رفتہ رفتہ اب ہماری باتوں کو وہ مان رہی ہیں۔ دو باتیں تو مان لی نا۔ اب اس بیان میں بھی کہا کہ ہاں میں مانتا ہوں کہ مالکیہ کے نزدیک یہ اجماعی حرام، مالکیہ کے نزدیک یہ حرام نہیں ہے، حنفیہ کے نزدیک حرام ہے، تو ہم بھی مانتے ہیں۔ ہم نے کتاب میں لکھا حنفیوں کے نزدیک منقوش تصویر حرام، شافعیوں کے نزدیک منقوش تصویر حرام، حنبلیوں کے نزدیک منقوش تصویر حرام، مالکیوں کے نزدیک جائز۔ اب کوئی سوشل میڈیا پر کوئی تصویر لگائے تو اسے یہ نہ کہنا کہ جو حلال سمجھ کر لگاتا ہے وہ کافر ہے، کیونکہ محدث کبیر نے کہہ دیا اجماعی حرام نہیں ہے، احناف کے نزدیک حرام ہے۔ اجماعی حرام کا منکر کافر ہوتا ہے، اختلافی حرام کا منکر کافر نہیں ہوتا۔ اب جو جائز سمجھ کر لگائے گا اس کے لیے جائز، جو ناجائز سمجھ کر لگائے گا اس کے لیے ناجائز۔ یہ تو منقوش تصویر کی بات ہے، ڈیجیٹل کی بات بعد میں آئے گی۔ ابھی تو تکفیر کا دروازہ بند ہوا، تذلیل کا دروازہ بند ہوا۔ اب آگے ہم چلیں گے رفتہ رفتہ، آہستہ آہستہ کہ تفسیق کے احکام کیا ہیں۔ میری ایک تمنا ہے، حضور محدث کبیر کی بارگاہ میں ایک التجا، ایک گزارش، ایک مرتبہ بالاستیعاب اس مکمل کتاب کو پڑھ لیں۔ ایک مفتی نے کہا مجھے 4 مرتبہ میں نے پڑھا، پھر میں نے اس کتاب کو سمجھا ہے۔ 4 مرتبہ پڑھنے کے بعد کچھ لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے، ہمارے دوستوں کو، اگر سابقہ مطالعہ میں کوئی چیز نہ آئے، نہیں سمجھ آ رہی، اچانک کوئی نئی چیز مل جائے تو وہ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ بھائی اگر نئی معلومات آپ کو مل رہی ہیں، یہ نئی نہیں ہے، پرانی ہیں، ہمارے بزرگوں کی لکھی ہوئی ہیں، لیکن اگر تمہارے مطالعے میں نہیں آئی تو علم میں نکھار کب پیدا ہوتا ہے؟ اگر نئی چیز سنی تو علماء کے پاس جاؤ۔ ہم کوئی بڑے عالم مفتی نہیں ہیں، ہم تو طویلب خدام خویدم العلماء ہیں، اس میں بھی ہمارا شمار نہیں ہوتا۔ ہم تو کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی مسئلہ سمجھ نہیں آتا ہم بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، ان سے تحقیق۔ ابھی تو تمہیں پتہ بھی نہیں کہ کن کن بزرگوں نے اس کتاب کی تصدیق کی ہے۔ جب تقریر سامنے آئے گی نا تو پھر مجھے تم نے غیر مقلد کہا، بزرگوں نے بھی کہہ دیا، شیخ نے بھی کہہ دیا۔ اب میری ایک گزارش ہے، مجھے غیر مقلد ثابت کیجیے، ثابت کیجئے میں غیر مقلد ہوں۔ پوری کتاب میں ہم نے غیر مقلدیت کا رد کیا ہے، بار بار رد کیا ہے۔ ہم نے مذاہب اربعہ کے حوالے سے احکام بیان کیے ہیں۔ ہم نے کہا جو تقلید کا منکر ہے وہ اجماع کا منکر ہے، ہمیں غیر مقلد کہہ دیا سنی سنائی بات پر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ یا تو ہمیں غیر مقلد ثابت کریں، بتائیں کہیں ہم وہابی ہیں، کہیں ہم مبلغ ہیں وہابیت کے، اور ثابت کریں، یا کم از کم اعلان کہیں کہ ہم سے خطا ہوگی، ہم سے غلطی ہوگی، ہم سے غلطی ہوگی۔ کیونکہ کسی کو ایسا کہنا یہ بہت بڑی جرت ہے، بغیر دلیل کے کہنا، اور حضرت کا مقام تو بہت بڑا ہے۔ ہم بدگمانی نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں حضرت کو کسی نے غلط انفارمیشن دی، غلط معلومات دی، اور کسی اور کرتے۔ یقیناً کسی چھوٹے کی یہ شرارت ہے، کسی چھوٹے نے یہ شرارت کی ہے، اور اس کی شرارت بغیر کسی شہادت کے ہے۔ ہاں کوئی شاہد ہے ہی نہیں۔ اللہ ہمیں اس میں بمسمى شاہد بنائے، اللہ ہمیں احقاق حق کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ میں ان لوگوں کو جانتا ہی نہیں ہوں کون ہیں، کون ہے میں نہیں جانتا۔ اللہ جل وعلا ہمیں حق کہنے، حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔